السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں. ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر. دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوایت سنت الاعتکاف. آج کچھ باتیں انشاءاللہ روزہ چھوڑنے کے حوالے سے کہ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس پر کلام کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں بھی یہ ریزن اور کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے تو 100% روزہ معاف نہیں ہے. یعنی اب نہیں رکھ سکتا تو بعد میں روزہ رکھ لینا اس کے لیے ضروری ہے. اس میں نمبر ایک وجہ یہ سفر. اگر بندہ مسافر ہے تو اس کی وجہ سے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں. نمبر ایک یہ سفر جو ہے وہ شرعی سفر ہو، 92 کلومیٹرز کے ارادے سے اپنے شہر کے حدود سے، جو باؤنڈریز ہے سٹی لیمٹ جسے بولتے اس سے باہر نکل گیا بندہ اور 92 کلومیٹرز جانے کا ارادہ ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ شریعت میں اسے سفر بولتے. اب میں یہاں سے ملر پیٹ گیا، اس کے سے میں روزہ نہیں رکھتا کا تو وہ نہیں ایسا. یہاں کا ہے اگر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا تو گیا، 10-15 کلومیٹر کا تو سفر کو گیا کر بولے تو اتنا چھوٹا سفر شریعت میں معنی نہیں رکھتا. اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. 92 کلومیٹرز کا سفر ہو اور اپنے شہر کے حدود سے باہر نکلا ہو بندہ تو تب اسے کیا بولتے؟ مسافر بولتے. اسے اجازت ہے کہ انہیں چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات اس میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ سحری جو ہے اسے سفر میں ملی ہو، یعنی وہ انہیں سفر کی میں اس کا جو ہے سفر گزر رہا اس وقت جو ہے اس طریقے سے تب جو ہے شروع ہو رہا سفر اور صبح پورا سفر جو ہے 4 بجے 3 بجے ہمارے یہاں سحری کا ٹائم رہتا تو 4-5 بجے اور 3 بجے جو ٹائم ہے پورا وہ ٹائم انہیں سفر میں ہے، وہ ٹائم انہیں جرنی میں ہے، وہ ٹائم انہیں ہے نا ٹریول کر رہا تو تب اسے اجازت ہے کہ انہیں اس سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے. ورنہ آرام سے اب یہ ٹائم میں انہیں گھر میں رہ رہا سحری کے ٹائم میں آرام سے سحری کر سکتا. 10 بجے 11 بجے دن میں اس کا سفر شروع ہو رہا تو وہ سفر اسے اجازت نہیں ہے کہ انہیں روزہ چھوڑے. ایک تو یہ بات. لیکن اس کے باوجود بھی سفر کتنی بھی مطلب آسان ہو تو بھی اگر انہیں چھوڑتا ہے روزہ، آج کل کے تو پرانے زمانے میں بہت زیادہ مشکلات تھے، بہت زیادہ اس میں آزمائش تھی. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، بہت زیادہ اس میں پرابلمز تھے. تو اگر کوئی یوں بھی اگر آج کے دور میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی، بہت آسانی سے انسان سویا رہتا آرام سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا، اسے معلوم تک بھی نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا سفر ہوا فلائٹ میں. اور اگر آپ ٹرین کا اچھا ریزرویشن کرائیں گے تو اسے معلوم تک بھی نہیں ہوتا کہ میرا سفر ہوا. تو اب بھی چاہے کتنا بھی آسان کیوں نہ ہو اب بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ سفر کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. بہتر یہی ہے کہ کیونکہ آج کل اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہے، اگر آپ رکھ لیں گے تو اس میں آسانی رہے گی. کیونکہ بعد میں رمضان کے بعد یہ جو روزے مس ہوئے رہتے وہ ریپیٹ کرنا بہت مشکل، کیونکہ اب ایک ماحول جمع رہتا، سب لوگ سحری کو بھی اٹھتے افطار کو بھی جمع رہتے. اب بھی رکھ لیے تو آسانی رہتی، پھر بعد میں عید کے بعد میں رکھتوں گا بولے تو بہت مشکل رہتا. اسی لیے اگر بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے سفر میں، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں. لیکن پھر بھی اگر انہیں سفر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا. شریعت کی طرف سے اسے پوچھنے کئی چھوڑا بھی روزہ کر بولے تو اسے شریعت کی طرف سے آسانی ہے. ایسے بہت سارے وجوہات ہیں، انشاءاللہ اور 3-4 میں ذکر کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا دین مشکل، عمل کرے تو بال سے واری کے کون کر لگ بیٹھتا، کہاں کا لگایا جان چھوڑ وہی. مطلب ہمارے دین کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہمیں.
بہت مشکل ہوئے کہاں کر لگ پڑتا ابھی سب بھی مشکل سمجھتے, بہت ڈیفیکلٹ سمجھتے. حالانکہ سب سے آسان مذہب, سب سے بہترین مذہب یہ ہمارا مذہب اسلام ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ, آپ ان کے تعلیمات لے لیں اور ان کے اصول لے لیں, ان کے رولز لے لیں, کتنے سخت ہیں آپ خود دیکھیں. انسان عمل ہی نہیں کر سکتا پریکٹیکلی. اسی لیے دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن دی فیس آف دی ارتھ از اسلام. دا موسٹ پریکٹیکل, دا موسٹ ایزیسٹ ریلیجن آن دی فیس آف دی ارتھ از اسلام. اب دیکھیں ان کے کچھ ایسے رولز ہیں آپ مطلب بول بھی نہیں سکتے, شرم آتی ایسی حرکتیں کرنا پڑتا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں اگر بولوں گا تو کسی کا دل بھی ہو سکتا ہے غیر مسلموں کا ٹوٹ جائے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے. اسلام جو ہے انسانوں کی مجبوری کو سمجھتا. ہمارا دین جو ہے انسان کی تکلیف کو سمجھتا. ہمارا دین جو ہے انسان کی کیفیت کیا ہے اور اس کی مطلب تکلیف کیا ہے یہ سمجھتا. اس کے اعتبار سے ہمارے اسلام میں جو ہے آسانیاں ہیں. اب دیکھو سفر ہے, سفر میں اجازت دی گئی چاہے تو تمہیں روزہ چھوڑ سکتے. اب دیکھو سفر میں کہاں تو باہر نکل گئے گا تو کہاں کھانا, بیٹھ کو کھانے نہیں ملتا, پلیٹ نہیں صحیح رہتی, پانی نہیں ملتا, اسی طریقے سے ٹائم معلوم نہیں ہوتا, وہ سفر میں گئے. تو شریعت ہماری اتنی بہترین ہے کہ پہلے ہی سے اجازت دے دی گئی کہ سفر میں چاہے تو تمہیں روزہ چھوڑ سکتے, مس کر سکتے, گنہگار نہیں ہوتا بندہ. تو یہ اسی طریقے سے بیماری کے حوالے سے بھی علماء نے فرمایا کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن بیماری کا بولے تو معمولی سردی ہوگی میں روزہ نہیں رہتا, لائٹ پیٹ کا درد ہے میں روزہ نہیں رہتا, سر کا درد ہے میں روزہ نہیں رہتا, یہ ہاتھ میں دکھ رہا اس کے سے روزہ چھوڑ ڈالا میں, تو اس سے کیا فرق پڑتا. تو ایسے جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں اس کی وجہ سے شریعت اجازت نہیں دیتی. بیماری کا مطلب وینٹیلیٹر پہ ہے انہیں اور بہت زیادہ آئی سی یو میں ہے, کیا بھی نہیں کر سکتا, ہوش ہچ نہیں ہے, اور اگر روزہ چھوڑا کر بولے تو وہ بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی, انتقال ہو جاتا, اور انسولین لینا پڑتا, ٹیبلٹس لینا پڑتا 2-3 گھنٹے کو, انہیلر لینا پڑتا, دمے کے مریض ہیں, ایسا بہت زیادہ تکلیف ہے. تو اس کے لیے اجازت ہے کہ انہیں روزہ چھوڑ سکتا. لیکن اس کے لیے بھی علماء نے 3 طریقے بتائے. نمبر 1 یہ کہ کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر بتایا ہو, تو روزہ رکھا تو تیری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے, بیماری صحیح ٹھیک نہیں ہوتی, وہ ایکسپرٹ ڈاکٹر رہنا, نارمل نہیں اور چپکے ایسا نہیں, ایکسپرٹ ڈاکٹر رہنا جو پکا, انہیں بولے رہنا. نمبر 2 تم نہ خود پاسٹ میں مطلب لاسٹ ایئر یا کبھی بھی تم نہ خود ایکسپیرینس ہوا رہنا, بھائی یہ بیماری کی وجہ سے میں روزہ تھا, جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے اور زیادہ خطرناک بیماری بڑھ گئی تھی, تو وہ لاسٹ ایئر. نمبر 3 اب موجودہ پریزنٹ حالت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ان چیزوں کی وجہ سے انہیں روزہ چھوڑ سکتا. لیکن بعد میں عید کے بعد ریپیٹ کر لینا, عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ رمضان کی عید آ رہی نا ہماری, تو یہ عید کو روزہ نہیں رکھ سکتے. باقی باسی عید سے تمہیں کتنا جلدی ہوا اتنا جلدی وہ روزے ریپیٹ کر لینا, تو وہ روزے معاف نہیں ہیں یہ چیز. اسی طریقے سے عورتوں کے حوالے سے اگر عورت کے جو ہر مہینے کے جو پیریڈز وغیرہ ہوتے کم سے کم 3 زیادہ سے زیادہ 10 دن, اس میں بھی اجازت ہے کہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. بلکہ اگر عورت روزہ تھی اور افطار کے لیے بھی ایک آدھا گھنٹہ تھا, تب بھی اگر عورت کو اگر وہ عذر لائق آ گیا, اگر وہ ریزن اور وہ وجہ پائی گئی, تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوا, وہ بعد میں روزے کو مکمل کر لے. اسی طریقے سے عورت اگر پریگننٹ ہے, حاملہ عورت جسے بولتے ہیں, پریگننسی کی وجہ سے بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. اب اس کے لیے بھی وہی 3 طریقے, یا تو ایکسپرٹ ڈاکٹر نے, گائنوکولوجسٹ کسی نے سجیسٹ کیا ہو کہ اس طریقے سے اگر آپ روزہ رکھیں گی تو بچے کو نقصان ہوگا اور آپ کو بھی بہت زیادہ ہلاکت ہوگی. اور آج کل بہت زیادہ کمزوریاں عورتوں کے اندر, آئرن کی کمی ہوتی, بہت زیادہ کیلشیم پروٹینز کی کمی ہوتی, جس کی وجہ سے اچھے کھاتی پیتی عورتوں کے بھی بچے جو ہے بہت زیادہ بیمار پیدا ہوتے. تو اگر واقعی اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتے کہ آپ روزہ رکھیں گی تو بچے کو بھی نقصان ہوگا, آپ کو نقصان ہوگا, تب بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا پھر اس عورت کو خود پچھلے سال کا کوئی ایکسپیرینس تھا, لاسٹ ایئر کا کوئی اسے ایکسپیرینس تھا, جس کی وجہ سے اس حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے بگاڑ پیدا ہوا تھا, تو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. یا پھر موجودہ حالت, پریزنٹ سچویشن اتنی خطرناک ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گی تو صحیح طریقے سے روزہ مکمل نہیں کر سکے گی, تو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طریقے سے دودھ پلانے کا مسئلہ بھی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3-4 مہینے کے یا 2 سال کے اندر, ان کو اجازت ہے کہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال کے اندر دودھ پلانا,
اب یہ بھی 3-4 سال ہو گئے بچوں کو ایسا دودھ پلا رہے، اس کی اجازت نہیں. 2 سال سے زیادہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. یہ تو اس ٹائم میں بھی اجازت ہے کہ انہیں چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی. اس کے لیے بھی وہی، یا تو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہو اور بچہ جو ہے ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا یا دوسرا فوڈ بچہ قبول نہیں کر رہا، ماں کی غذا ہی بچے کو مطلب آسانی ہو رہی، دوسرا کیا بھی کھا نہیں سک رہا بچہ، اور اگر بچے کو ماں دودھ پلائے گی تو اس طریقے سے نقصان ہوگا. تو وہی طریقہ، ایک تو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہو، یا پھر اسے خود پاسٹ زندگی میں اسے تجربہ ہو، یا پھر موجودہ حالت ایسی ہے پریزنٹ سچویشن جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، تو تب بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے. تو نمبر 1 سفر، نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا بیماری، نمبر 3 جو ہے حاملہ عورت پریگننسی کی وجہ سے اور دودھ پلانے کی وجہ سے. اسی طریقے سے یہ کام وغیرہ ہے، کبھی کبھار بہت سخت کام رہتا. اب ہمارے ہاں اس کے بہت سارے کنڈیشنز علماء نے بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر 4-4 5-5 گھنٹے، تو اسی طریقے سے ڈرائیور حضرات ہے، یا جو محنت مزدوری کام کرتے ہیں، جیسے کولی وغیرہ ہوتے ہیں، جو نارمل لیبر طبقہ جتنا بھی ہے، تو بہت سخت ان کا ہارڈ کام ہوتا. تو انہوں کیا سمجھتے کہ میرا کام ہیوی ہے جس کی وجہ سے میں روزہ چھوڑ دوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. علماء فرماتے کہ وہ دوپہر تک کام کر لے اور دوپہر سے آرام کرے، لیکن روزہ نہ چھوڑے. باقی جو ہے فجر کے وقت میں فوراً بعد، کیونکہ ٹھنڈا رہتا ماحول، تب وہ روزہ رکھے، یا پھر مغرب کے بعد تھوڑا کام کر لے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے نہیں ہے. لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ علماء نے اجازت دی ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ اتنا غریب ہے کہ آج کام کو گیا تو بیوی بچے پلتے، نہیں تو اس کے پاس کوئی چیز ہے بھی نہیں کہ وہ بیچ کو کھا سکے، کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اتنا مجبور ہے کہ انہیں کام کو نہیں گیا کہ بولے تو بیوی بچے بھوک سے مر جاتے. تو اتنا زیادہ مجبور ہے. اب یہ کنڈیشن یاد رکھنا، کیا اس کے پاس کون سی بھی چیز ہے بھی نہیں بیچ کو کھا سکے، کون بھی قرضہ دینے کے لیے بھی اسے تیار نہیں ہے، اور اگر انہیں کام چھوڑا وہ تو نیکسٹ اسے کام بھی نہیں ملتا دوسرا، اور اگر کمایا نہیں تو بیوی بچے بہت زیادہ تکلیف میں مجبوری میں آ جاتے، یا انہیں خود اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو ان کنڈیشن کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا، لیکن بعد میں انہیں وہ ریپیٹ کر لینا یہ. لیکن اگر اس کے پاس خود پیسے ہیں آرام سے انہیں کر سکتا، 1 مہینہ پورا رجا ڈال کو، 1 مہینہ پورا لیو لے کو، بعد میں انہیں جوائن ہو سکتا، یا دوسرا کام مل جاتا، یا کون تو اسے قرضہ دے سکتے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا، چاہے کتنا تو ہارڈ کام رد ہے. سال میں 1 مہینہ 4 سے روزے، پورا سال ہمیں کھاتے پینے میں زندگی گزار رہے، تو یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. یہ بول گئے ہمارے ہارڈ کام ہے، اب ہمارے جیسے جب لوگ سمجھاتے تو کیا آرام سے فین کے نیچے بیٹھتا تو رہتا بھی روزہ، ہمارے جیسا کام کر معلوم ہوتا تجھے. اب یہ بولتے بھائی کام وہ کیا میرے واسطے کر رہا ہے، کیا روزہ میرے واسطے کر رہا ہے؟ اگر تو روزہ رکھا تو بھی تیری قبر و آخرت کے لیے، اگر تو کما رہا تو بھی تیری قبر و آخرت کے لیے. تو یہ بہانے بازی بنا کر کبھی کبھار سامنے والا جو نصیحت کرتا رہتا اس کا منہ تو آپ بند کر سکتے، لیکن میدان محشر میں کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے یہ ہمارے لیے، آپ روزہ پورے لوگ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو میرا پرسنلی اس میں کیا بھی فائدہ نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ میری نصیحت کی وجہ سے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ثواب مجھے ملے گا، لیکن اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو میرا نقصان کیا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اسے پرسنل لینے کے بجائے تھوڑا غور و تفکر سے سوچے کہ اچھی بات ہی نہ بھائی تو دوپہر تک کام کر لیں آپ، اس کے بعد آرام کریں. اور میں خود بہت سارے پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جو مزدوری کا کام کرتے، جو دیوار وغیرہ بنانے کے لیے کام کرتے، اتنی محنت ہوتی لیکن روزہ نہیں چھوڑتے. بہت زیادہ محنت ہوتی، دوپہر میں 2-3 گھنٹے کام کر لیتے اور مطلب دوپہر میں آرام بھی کر لیتے. اس کے ساتھ کئی محنت کرنے والے چولہے کے سامنے 4-4 5-5 گھنٹے کمانے بیٹھ کر مطلب کام کرنے والے ایسے محنتی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پورے کے پورے روزہ رکھتے. تو یہ چیزیں مطلب جذبہ ہے بس ہوتا. بہانے بازی کرنے والا جو ہے ہر چیز میں بہانے بازی کر کو نکل جاتا، لیکن جس کے اندر ہمت ہوتی، جس کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا، جس کے اندر ثواب کی حرص ہوتی، تو یہ تمام چیزوں سے کیا بھی معنی نہیں رکھتی. آخری بات یہ ہے کہ ایک شیخ فانی کہتے، کسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شیخ فانی. یہ ایسا بوڑھا آدمی یا ایسی بوڑھی عورت جو اتنی بوڑھی اور اتنا بیمار ہو چکی اور اتنی مجبور ہو چکی کہ اب زندگی میں پھر اسے صحت اور طاقت نہیں ملتی، دن بدن اور زیادہ بگڑتی طبیعت، دن بدن اور زیادہ کمزور ہوتی طبیعت، لیکن طاقت نہیں آتی.
تو اسے کیا بولتے ہیں؟ شیخ فانی کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کہیں گے تو طاقت آتی چ نہیں، دن بدن اور زیادہ کمزوری ہوتی، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، لیکن اس روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے. ایک فدیہ کا مطلب یہ کہ جو ہمیں صدقہ فطر ادا کرتے 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہمیں گھر میں کھاتے، اس کی جو قیمت ہے وہ ایک روزے کے بدلے میں ادا کرنا. یا جیتے جی ادا کرے تو بھی اچھی بات، یا مرنے سے پہلے وصیت کر کو جانا، میرے 3 سال کے روزے میرے مس ہو گئے، تو ایک روزہ 30 روزے کے اعتبار سے آپ سپوز سمجھو وہ فدیہ کے پیسے ہیں نا 150 روپے بن رہے، 150 انٹو 30 کر لو آپ، تو کتنے بنتے؟ 30 روزے یا 29 روزے 1 سال کے ہو جاتے. لیکن بعد میں اسے طاقت مل سکتی، 1 سال کے بعد طاقت مل سکتی، یا پھر گرمی کے دنوں میں نہیں رکھ سکتے، ٹھنڈی کے دنوں میں رکھ سکتے، تو ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنا ضروری. تب پیسے دے کو فدیہ دے کو وہ اسکیپ نہیں ہو سکتے. اب جیسے گرمی کے دنوں میں 13-14 گھنٹے ہمارے روزے ہیں، لیکن وہ سردی کے دنوں میں 11-12 گھنٹے میں آرام سے آپ روزہ رکھ سکتے اور اتنی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہو سکتی. تو گرمی میں کون تو روزہ نہیں رکھ سکتا اگر بولے تو وہ سردیوں میں روزہ رکھے. اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پر گرمی زیادہ ہے تو وہ ایسے علاقے کو جائے جہاں پر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، بآسانی سے روزہ رکھ سکتا. اب ہمارے جو علاقے ہیں جیسے بಳ್ಳاری، رائچور، گلبرگہ، یہاں دھوپ زیادہ ہوتی، لیکن اگر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پر کم گرمی ہوتی، تو وہاں آسانی سے بندہ روزہ رکھ سکتا. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ علاقے میں اگر سہولت ہے اس کی تو وہ علاقے میں جا کر روزے کو مکمل کرے. بہرحال کیسے بھی کر کے روزہ مکمل کرے. اب کون تو بھی بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت پیسے دے ڈالی کہ میری طاقت نہیں ہے اب میں روزہ نہیں رکھ سکتی کہ تو، لیکن بعد میں پھر طاقت آ گئی اسے، تو وہ جتنے پیسے دیے رہتے وہ نفلی ہو جاتے، روزے پھر سے اس کے اوپر لازم ہو جاتے روزے رکھنا. تو اصل فرسٹ پریفرنس روزے، جب تک طاقت ہے روزے رکھنا، پیسے دیکھو تمہیں اسکیپ نہیں ہو سکتے. نہیں بھائی امپاسبل ہے، اب طاقت آتی چ نہیں، اب نیکسٹ سٹیج موتیچ ہے، تو تب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے. تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اور الگ الگ کون سی بھی مجبوری ہو سکتی ہے ٹائمنگ کے حوالے سے وہ آپ علماء سے معلوم کر کے کہ میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ پرابلم ہے، کیا میں اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، کیا پوچھ لیں علماء. اگر آپ کو اجازت دیں تو آپ روزہ چھوڑیں، ورنہ روزوں کی پابندی کریں. اس کی بہت زیادہ دنیا میں بھی آپ کو برکت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کو برکت ملے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.